بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم إلہ واحد لا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبدالباسط صاحب، ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اس کی برکات یا امپورٹنس کہہ لیجیے، اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیے ہمارے کو۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو کیا تھا کہ کلمہ اور بسم اللہ الرحمن کا کنیکشن کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں سمجھے ہوئے کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، محبت کرنے والا، خیر کا ترس کھانے والا ہے، تو لا الہ الا اللہ میں تم اللہ کسے پکار رہے ہو؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ میں آپ کو اللہ کی ڈیفینیشن یہاں سے لانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو دیکھیے، ایک تو سیدھا سیدھا یہی ایک اس کی امپورٹنس آ جاتی ہے کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو تو اللہ ہے کون ہے؟ کفار مکہ بھی اللہ یوز کرتے تھے ورڈ پر، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں فار ایگزامپل، اور اللہ کو کوئی پرابلم نہیں تھی اگر وہ پیدا ہوئی بھی بچوں کو ریت میں گاڑ دیں۔ ان کفار مکہ کو کوئی پرابلم نہیں تھا، وہ ان کا جو تصور تھا اللہ کا، آسان یہ تو کہہ رہے تھے دس از ناٹ مائی اللہ، میرا اللہ یہ نہیں ہے۔ ہاں، تو صرف اللہ پہ مت جائیے، اللہ کون؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سب سے بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے اللہ کون۔ ہاں وہ ایک ہے، پر وہ ایک ظالم نہیں ہے، وہ ایک نفرت کرنے والا نہیں ہے، وہ ایک وہ نہیں ہے جو تمہاری نفرتوں پہ خوش ہوگا۔ ہاں، وہ ایک وہ ہے جو کہ الرحمن ہے، جو الرحیم ہے۔ تو وہ ایک اللہ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سب سے پہلی امپورٹنس یہ ہے کہ وہ اللہ کون اس کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ دیکھیے، اس کی فضیلت، اس کی برکت یہ ہے ایک بہت بڑی کہ سورہ 43 آیت 36 اور 37 میں اللہ نے کہا ہے کہ جو الرحمن کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں مطلب جو بھول جاتے ہیں کہ میرا خدا الرحمن ہے، اللہ جو ہے وہ الرحمن ہے، جو یہ بات بھول جاتے ہیں۔ جی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو الرحمن کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، جو بھول جاتے ہیں کہ الرحمن، اللہ الرحمن ہے، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو جوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ان لوگوں کو غلط راہوں پہ چلاتا ہے جبکہ ان کو لگتا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، میرے ایک دوست ہیں، مفتی ہیں، میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور انہوں نے یہ بات بولی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو گناہوں سے روکتے رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، ہم دیواروں میں سر بھی پھوڑ لیں اپنا تب بھی نہیں وہ مانتے۔ میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو الرحمن کی یاد سے نہیں جوڑ رہے تو آپ ان کو گناہوں سے روک ہی کب رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا جو الرحمن کی یاد سے غافل ہے وہ شیطان سے، اللہ کہہ رہا ہے میں ہی ان کو جوڑ دیتا ہوں۔ جو الرحمن کی یاد سے غافل ہیں ہم ان کے ساتھ ایک شیطان کو جوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ تو جوڑ رہا ہے شیطان کو، کیا آپ اتنے طاقتور ہیں کیا آپ الگ کر دیں شیطان کو؟ اگر کوئی بتانے پہ بھی نہیں سمجھ رہا مطلب شیطان سے جڑا ہوا ہے، شیطان سے جڑا ہوا ہے کا مطلب الرحمن کی یاد سے غافل ہے۔ تو آپ کو لوگوں کو الرحمن کی یاد میں ڈالنا ہے۔ جو الرحمن کی یاد میں ہے وہ شیطان سے کٹا ہوا ہے، جو الرحمن کی یاد میں نہیں ہے وہ شیطان سے جڑا ہوا ہے، جو الرحمن کی یاد میں ہے وہ شیطان سے کٹا ہوا ہے۔ یہی وہ آیت کہہ رہی ہے، یہی بات یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو الرحمن الرحیم کی یاد میں ہی تو ڈال رہی ہے۔ اور کیا کر رہی ہے کہ تو کھانا کھانے سے پہلے یاد کر، تو گھر میں گھسنے پہلے سے یاد کر، ورنہ لڑے گا اپنی بیوی سے جا کے، گالم گلوچ کرے گا۔ تو اپنے آفس میں گھسنے سے پہلے یاد کر کیا تیرا خدا الرحمن الرحیم ہے۔ اگر تو الرحمن کی یاد سے کٹ گیا ابھی شیطان آ جائے گا تیرے آفس میں بھی گناہ کروائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن سے کوئی صرف ایک ریچول نہیں کہ ساؤنڈ کہہ دیا آپ نے۔ اس میں بھی میں نے ویڈیو کیا تھا نا، آپ نے کوشچن کیا تھا کہ میں کیا اثر لوں، ورنہ تو کوئی کلمہ پڑھے اور شرک کرے۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ساؤنڈ نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا اثر ہونا چاہیے۔ آپ اثر لیں گے، میرا خدا الرحمن ہے، ٹیلر کو نوکر تو کپڑے سیے گا، میں تو الرحمن، میں تو محبت، میرا بادشاہ جو ہے محبت کا بادشاہ ہے۔ جب اثر لیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے جو الرحمن کی یاد میں ہوگا وہ شیطان سے کٹا ہوگا۔ سب سے بڑی فضیلت برکت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو شیطان سے کاٹ دیتی ہے، آپ کو الرحمن کی یاد میں ڈالتی ہے۔ جو الرحمن کی یاد میں ڈالا ہوا ہے وہ شیطان سے کٹا ہوا ہے۔ یہ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی، اس سے بڑی کیا برکت ہوگی کہ آپ شیطان سے کٹ کے اپنی زندگی گزاریں۔ تبھی ہے نا یہ ایسا وظیفہ ہے جس میں کوئی نمبر نہیں ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرو،
وضو سے پہلے، کھانے سے پہلے بتائی ہے کہ نہیں؟ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، مطلب پوری زندگی تمہاری کس میں کٹے؟ الرحمن کی یاد میں کٹے۔ اور اگر پوری زندگی الرحمن کی یاد میں کٹے گی تو کیا ہوگا؟ مطلب پوری زندگی شیطان سے کٹ کے آپ کے گزری ہے، اور یہ تو زندگی چاہیے۔ اگر آپ الرحمن کی یاد میں نہیں ہیں، آپ کو لوگ آگے کہتے رہیں گے یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے، اور آپ پھر بھی کرتے رہیں گے۔ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے شیطان کو جوڑ دیا۔ تو اللہ کون؟ الرحمن الرحیم، اس یاد سے بسم اللہ آپ کو جوڑ رہی ہے، اور اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اس کی برکت نہیں ہے کہ شیطان کو یہ الگ کر دیا آپ کو۔ الرحمن الرحیم، اللہ کو رحمان پکاریں تو انشاءاللہ ہم شیطان پر غالب آ جائیں گے۔ جی بالکل، ایک حدیث میں یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے، میں آپ کو مین پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے شیطان ہار جاتا ہے، وہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے الرحمن کو یاد کیا، آپ نے سیدھے کہہ دیا میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، آپ نے شیطان کو ہرا دیا۔ شیطان بس یہ کر رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ آ جاؤ۔ شیطان نے اللہ کو یہ بولا میں بناؤں گا ان کو اپنے جیسا، اور اپنے جیسے کا کیا مطلب؟ کون تھا شیطان؟ سورہ مریم آیت 44 میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ورڈز اللہ نے رپورٹ کیے، سورہ مریم آیت 44 میں، سورہ 19 آیت 44 میں، کہ شیطان تو باغی ہے الرحمن سے۔ دیکھیے شیطان آج بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، آپ شیطان کو یقین نہیں دلا سکتے شیطان کہ اللہ 2 ہے، 3 ہے، 10 ہیں، آپ شیطان کو یقین نہیں دلا سکتے۔ شیطان آج بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، پر باغی کس سے ہے؟ الرحمن سے۔ وہ اللہ کو آج بھی ایک مانتا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کرتی ہے؟ وہ انشور کرتی ہے کہ آپ شیطان جیسے نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو ایک مانے اور پھر بھی الرحمن سے بغاوت کر رہے ہو، خود شیطان بنے ہو، اور شیطان نے یہ بولا تھا بناؤں گا اپنے جیسا۔ اگر کوئی توحید میں، کوئی بولے میں توحید میں ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، پر وہ جیسے ٹیلر کا نوکر کپڑے سیے گا تو الرحمن کا نوکر تو رحم کی بات کرے گا نا، وہ رحم کی بات نہ کرتا ہو، وہ جھگڑے کی بات کرتا ہو، نفرت کی بات کرتا ہو، دشمنیاں بڑھاتا ہو، جو یہ مقصد شیطان کی قرآن میں بتا رکھے ہیں کہ شیطان کے یہ مقصد ہے، نفرت پھیلانا، دشمن پھیلانا، جھگڑے پھیلانا، یہ قرآن میں صاف صاف لکھے ہوئے ہیں، میں تو بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کہاں کہاں اللہ نے بتایا شیطان یہ چاہتا ہے۔ تو اگر وہ بولے اللہ ایک ہے، اور اس کے باوجود جھگڑے پھیلائے، نفرتیں پھیلائے، دشمنیاں بڑھانے کی بات کرے، تو شیطان بولے گا ہو گیا میرے جیسے، میں بھی تجھے ایک مانتا ہوں، یہ بھی تجھے ایک مانتا ہے، میں نے بھی تیری عبادتیں کری، اس نے بھی تیری عبادتیں کری، پر ہو گیا میرے جیسا۔ اور اللہ نے وعدہ کیا تھا شیطان سے جو تجھ جیسے ہو جائیں گے جہنم بھرنی پڑی جہنم بھر دوں گا۔ بالکل۔ تو آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، آپ کو یہ دکھانا ہے کہ میں شیطان جیسا نہیں ہوں۔ زمین سے لے کے آسمان تک لے کے گناہ لے کے جائیں گے نا، اور آپ یہ ثابت کر رہے ہوں گے کہ اللہ میں شیطان جیسا نہیں ہوں، اللہ کو تو معافی کرنا ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کے آؤ گے میرے رحمت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گناہ کرتا رہے پر مایوس بھی نہ ہونا، اگر ہو جائے تو مایوس مت ہونا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے آپ کو سیدھے دکھا دیتی ہے کہ آپ شیطان نہیں ہیں، آپ شیطان جیسے نہیں ہیں، اور شیطان ہار جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔